جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین ونگ کی مضبوط خاندان محفوظ عورت مستحکم معاشرہ مہم میں میڈیا کانفرنس سے سینیٹر سراج الحق خطاب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ برادر محترم جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، محترمہ بہن عائشہ سید صاحبہ اور اس باوقار مجلس میں شریک میرے انتہائی قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی سے لے کر چترال تک ایک بہت عظیم مہم شروع کی ہے کہ خاندان کو مضبوط بنایا جائے، مستحکم بنایا جائے، اور خاندان مستحکم اس وقت ہوگا جب ہمارے خاندانوں میں موجود ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو وہ تمام حقوق ملے جو ہمارے خالق اور مالک نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس پہ تو ہم سب کا یقین ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، اور اس خالق اور مالک نے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس بلند اور بالا آسمان کو اٹھایا ہے، ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، ہمارے لیے سورج، چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی ہے، ہمارے لیے گہرے سمندروں کو چلایا ہے۔ اس نے ہمارے لیے اس کائنات میں پھولوں کو رنگ اور خوشبو دی ہے، اس نے ہمارے لیے نمک کو کڑوا اور شہد کو میٹھا بنایا ہے، اس نے ہمارے لیے لوہے کو نرم، سخت اور پانی کو نرم بنایا ہے، اور اس نے حکم دیے ہے آسمان کو پانی برسانے کا، اور اس نے حکم دی ہے زمین کو فصل اگانے کا، اور اس نے حکم دی ہے خزان کے بعد بہار اور بہار کے بعد خزان کے آنے کا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں کی بینائی اس کی مہربانی ہے، ہم سنتے ہیں تو سماعت کی قوت اس نے دی ہے، ہمارے سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے تو اس کے حکم سے، اگر ہمارے پاؤں ہمارا بوجھ برداشت کرتے ہیں تو اس کے حکم سے، اگر ہمارے دونوں ہاتھ میرے اور آپ کے غلام اور نوکری کرتا ہے تو اس کی حکم سے، اور پھر اللہ رب کریم نے قرآن کریم کی ایک سورت میں 4 بار قسم کیا ہے، قسم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قسم ہے انجیر کا، زیتون کا، کوہ طور کا، اور اس شہر امن کا شہر مکے پر۔ کس چیز پر قسم؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوبصورت چیز بنایا ہے میں نے انسان، تو انسان بہت خوبصورت ہے، اور صرف حسن نہیں، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس شے کو بہت میں نے عزت سے بھی نوازا ہے، اور فرمایا صرف عزت بھی نہیں
اختیارات سے بھی نوازا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اختیارات. اب کیسے سخت لوہے کو گرم کر کے اپنے لیے سواری بناتا ہے. کبھی گاڑی کی طرح 4 پایوں والا موٹر بناتا ہے اور کبھی لوہے کو پگھلا کر پرندی کی طرح جہاز بناتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس سے زیادہ اختیارات کیا ہے؟ اور پھر انسان کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا. اگر آپ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں سے نوازا ہے. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء سے بھی نوازا ہے. اور اللہ نے پھر انسان کی رہنمائی کے لیے کائنات میں آثار پیدا کیے، نشانیاں ہیں. زمین اور آسمان نشانیاں ہیں، رات اور دن نشانیاں ہیں. اور پھر آپ کو دعوت دی ہے ان کو بھی دیکھے، آپ آسمان کو بھی دیکھے، آپ زمین کو بھی دیکھے، آپ پہاڑوں کو بھی دیکھے. کس طرح میں نے پیدا کیا ہے. لہذا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی قومی اسمبلی کے رہن و کرم پر نہیں چھوڑا ہے. شوگر کا ایک ذرہ اس کے بارے میں بھی آپ معلوم کریں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ خالق نے کس طرح اس کو بنایا ہے کہ C12 H20O11 کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر اگر آپ پانی کے قطرے کو لے لیں تو کس طرح 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ملا کر پانی کا قطرہ بنایا ہے. اور قطرہ نہیں پھر سمندر جس کی گہرائی اب تک معلوم نہیں ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے. جب انسان اس نظام کے ساتھ چلتا ہے یہ کامیاب ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی اس نظام سے بغاوت کرتا ہے یہ ناکام ہو جاتا ہے، یہ سرور اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کا سارا نظام عدل اور انصاف پر مبنی ہے. تو یہ جو خاندانی نظام جو آج ہمارا موضوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نظام کا ایک حصہ ہے. یعنی سورج، چاند اور ستاروں کا بھی ایک خاندان ہے، پودوں کا بھی ایک خاندان ہے، جانوروں کے اپنے خاندان ہیں، اور انسانوں کی خوشی کے لیے بھی ایک خاندانی نظام اللہ نے ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصے اور محبت دونوں جذبات سے نوازا ہے. اب پتھر میں کوئی غصہ نہیں ہے اور کوئی محبت بھی نہیں. پتھر پتھر ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں سے نوازا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہی کہ آنکھیں تو جانور کی ہے، کان تو جانور کی ہے، معدہ تو جانور کی ہے، بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن انسان کی ایک خصوصی صفت ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں اور وہ بیان کرنے کا. باقی کائنات، پہاڑ بات نہیں کر سکتا ہے کتنا بڑا ہے، چاند بات نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ الرحمن میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کا سلیقہ بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کا سلیقہ بھی سکھایا. اس لیے خاندانی نظام بھی اس کائنات میں اللہ کی طرف سے ایک چھتری ہے. اور وہ جو پہلی ایک ذات ہے اللہ کے مقابلے میں ابلیس، اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو
میں انسان کو گمراہ کروں گا، اس کو اپنی جہنم میں ساتھ لے جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھی اس کے رہنمائی کا انتظام کیا ہے. آپ کو یاد ہے انسان پر سب سے پہلا حملہ کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے انسان کو شیطان نے ننگا کیا تھا. جنت میں تھا، لباس کے ساتھ تھا، جنتی لباس تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس پودے کے قریب نہ جانا ورنہ اس حیثیت سے محروم رہ جائیں گے. شیطان نے انسان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اس پودے کو کھانا، اس کا دانہ کھانا، آپ یا تو فرشتہ بن جائیں گے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں آپ بادشاہ بنیں گے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر جب اس پودے کے دانے کھانے لگے، سب سے پہلا حملہ یہی ہوا کہ وہ کپڑوں سے محروم ہو گئے. لہٰذا اس نے پتے اٹھا کر اپنا پردہ بنایا اور اللہ رب کریم نے پھر اس کو جنت سے نکالا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس دنیا میں ایک کمزور آدمی کے لیے ایک بادشاہت کا انتظام موجود ہے خاندان کی صورت میں. ایک کمزور سے کمزور اور بیمار سے بیمار اور غریب سے غریب عورت کے لیے بھی ایک مکمل حصار موجود ہے خاندان کی صورت میں. ہر بہن کا، ہر ماں کا، ہر بیٹی کا کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے، کوئی شوہر ہوتا ہے. ایک کمزور عورت کے گرد بھی یہی 4 نوکر خادم ہر وقت گھومتے ہیں. میں اپنے گھر میں نہ بھائیوں سے ڈرتا ہوں، نہ بیٹوں سے ڈرتا ہوں. میں اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ سے ڈرتا ہوں. ان کا ایک اشارہ. ایک بار میں گھر آیا، میری چھوٹی بیٹی نے مجھے کہا کہ ابو آج آپ بچو ہوں گے، آج میں باپ بنوں گا، میں ابو ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے اپنے سامان رکھ دیا. پھر کہا اٹھ جاؤ، میں اٹھ گیا. پھر مجھے آرڈر دیا بازار جاؤ اور کیلے لاؤ. میں بازار گیا اور کیلے لایا اور کیلے اس کے سامنے رکھا. اور پھر میری بیٹی نے کہا کہ اب میں دوبارہ بچو بن گئی اور آپ ابو. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سب ہمارے بہنیں ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائیوں پر، اپنے ماں پر، اپنے باپ پر دنیا کی کسی بھی حکومت سے زیادہ آپ زوراور ہیں. باقی لوگ تو پولیس کے ہتھکڑیوں پہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور آپ کے ماتھے پر اگر کوئی شکن بھی آ جاتا ہے نا جی، کوئی لکیر بھی بنتی ہے، ایک باپ، ایک بھائی، ایک ماں ساری رات سارا دن سوچتا ہے کہ میری بیٹی کو کیا چیز ناگوار گزری ہے. میں ٹھیک بولتا ہوں یا غلط بولتا ہوں؟ جی آپ ذرا زور سے جواب دے دیں. آپ بہت عظیم ہیں، آپ بہت عظیم ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جو ابلیسی نظام ہے، جو شیطانی نظام ہے، جو دجالی نظام ہے، اس کا سب سے پہلا وار خاندانی نظام پر ہے. اس خاندانی حصار کو توڑنا چاہتا ہے. گزشتہ عرصے میں ایک انگریز خاتون نے یہاں 4 مہینے گزار کر ایک کتاب لکھی ہے اور واپسی جا کر اس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں دوائی 2 نمبر، پانی گندا، مسالہ 2 نمبر، دودھ خالص نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، قیادت میں ملاوٹ ہے، لیڈرشپ خراب ہے. اس کے باوجود بھی پاکستانی سوسائٹی کھڑی ہے اپنی جگہ پر. کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہر چیز 2 نمبر ہے پاکستان میں. 1 نمبر اگر کوئی چیز ہے جس نے اس معاشرے کو سنبھالا دیا ہے، وہ پاکستان کا عورت ہے. وہ عورت ہے جس نے اس خاندانی نظام، اس سوسائٹی کو سنبھالا ہے. اور پھر اس نے لکھا ہے کہ جب کوئی شوہر شادی کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی پاک ہستی ہے وہ میری اہلیہ ہے. ایک بیٹا اپنے ماں کے بارے میں ایمان رکھتا ہے
کہ اگر کائنات میں کوئی بڑی ہستی ہے اور پاک ہستی ہے وہ میری ماں ہے. اور اس نے کہا کہ جب تک پاکستانی سوسائٹی میں عورت کا یہ کردار ہے آپ پاکستان کو تباہ اور ختم نہیں کر سکتے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا جو مہم جماعت اسلامی نے اور خاص کر جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے شروع کی ہے یہ پارٹی کا نہیں یہ پوری سوسائٹی کی ضرورت ہے. اور یہ سوسائٹی کا بھی نہیں یہ پوری انسانیت کی ضرورت ہے. کیوں نہ ہم اس سوسائٹی کو دنیا کے لیے ماڈل بنا دیں. خاندانی نظام کو مستحکم کرنا یہ کفر اور اسلام سے زیادہ ہر انسان کی ضرورت ہے. میں نے یورپ کی سوسائٹیوں کو دیکھا ہے جہاں ایک بیٹی اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوتی ہے. میں نے اس سوسائٹی کو دیکھا ہے جہاں ایک بہن کا کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے. میں نے اس سوسائٹی کو دیکھا ہے جہاں ایک عورت کو شوہر ڈھونڈنے کے لیے کتنے کتنے پاپڑ اور کتنے کتنے مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے. لیکن آج ہماری سوسائٹی ہے جس میں الحمدللہ یہ خاندانی نظام موجود ہے مضبوط ہے. اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کیسے؟ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ عورت اور مرد کے حقوق اور فرائض میں اللہ تعالیٰ نے جو لکیر کھینچی ہے اسی کو کافی سمجھا جائے. اور یہ کائنات کا سب سے عظیم جھوٹ ہے کہ اگر کوئی عورت کے بارے میں کہیں کہ عورت پر میں اللہ اور رسول سے زیادہ مہربان ہوں. اگر کوئی عورت کو یہ کہے کہ میں تمہارے ماں اور تمہارے باپ سے تم پر زیادہ مہربان ہوں. اگر کوئی عورت کو یہ کہے کہ میں تمہارے بھائی یا تمہارے شوہر سے تم پر زیادہ مہربان ہوں اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اور ظاہر ہے یہ حقوق سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رحلت کے وقت میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے وصیت کی غلاموں کے بارے میں اور وصیت کی خواتین کے حقوق کے بارے میں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عظیم ہستی لیکن اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیتا ہے. اور پہلی بار جب دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیت گئی اور کچھ عرصے بعد جب دوبارہ دوڑ لگائی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ پھر ذرا صحت مند ہو گئی تھی. ہمارا کیا تصور ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ دل لگی کی بات فرماتے تھے, ہر وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے. آج کا شوہر تو حصہ نہیں لیتا ہے, کچن میں جانے پہ شرماتا ہے کہ لوگ تانا دیں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بکریوں کا دودھ بھی خود دھوتے تھے. اس نے وراثت میں آپ کو حصہ دیا ہے جو آج نہیں مل رہا ہے. اس نے مرد کو ایک حصہ دیا ہے باپ کے جائیداد میں, عورت کو حصہ دیا ہے شوہر کی جائیداد میں بھی اور والدین کے جائیداد میں بھی. اس نے وصیت کا حق دیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا اس میں خواتین کے ساتھ مشاورت کی. ہمارے نظامی حکمرانی میں عبد الرحمن بن عوف پہلے چیف الیکشن کمشنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس نے مدینہ میں جا کر مسجد نبوی میں لوگوں سے نہیں پوچھا, صرف وہ گھروں پر گئے, خواتین سے پوچھا کہ نیا حکمران, بچوں سے پوچھا کہ نیا امیر المؤمنین, اور بچوں نے خواتین نے جب مل کر فتویٰ دیا کہ حضرت عثمان غنی ہمیں محبوب ہے اور مطلوب ہے, تب کہیں آ کر اس نے مسجد نبوی میں اعلان کیا
آج کے ہمارے پاکستان کے معاشرے میں جہالت ہے، اور جہالت کی وجہ سے لوگ خواتین کو حقوق نہیں دیتے، اور جہالت کی وجہ سے ہماری سوسائٹی ایسے اندھیرے میں ہے کہ جب کوئی عورت، جب کوئی خاتون اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر تشدد۔ میں اس فرد سے، اس مرد سے کوئی بزدل اور بڑا بزدل اور نہیں دیکھتا ہوں جو ایک عورت پر تشدد کرتا ہے۔ اگر کوئی پہلوان اور بہادر ہے جا کر دشمن سے لڑے، عورت ذات پر تشدد کرنا یہ بہت زیادہ، بہت بڑی بزدلی ہے۔ ہم اپنے ملک کے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں، لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے نہیں ہیں۔ خواتین یونیورسٹیاں کتنی ہیں، گرلز میڈیکل کالج کتنے ہیں، ہائی اسکول اور کالجز کتنے ہیں۔ اگر پاکستان میں 49% خواتین ہیں تو تعلیمی ادارے بھی اس ریشو سے، اس شرح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارے ٹریفک کا نظام دیکھے، خواتین کے لیے کوئی علیحدہ سروس نہیں ہے۔ ہمارے ہاسپٹلس کا نظام دیکھیں، خواتین کے لیے کوئی علیحدہ نظام نہیں ہے۔ ہمارے عدالتوں کو دیکھیں، خواتین کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم چاہیں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو وہ مرتبہ، وہ مقام ملے جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، پاکستان کے آئین نے جو دیا ہے۔ میں ایک بار پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے، آپ بہنوں سے درخواست کروں کہ ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانے میں آپ تعاون کریں۔ ہم نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ 73 سالوں سے آپ لوگوں نے منافقت کی سیاست کو دیکھا، ظالم جاگیرداروں کی سیاست کو دیکھا، کرپٹ سرمایہ داروں کی سیاست کو دیکھا، ٹھیکیداروں کی سیاست کو دیکھا، استعماری ایجنٹوں کی سیاست کو دیکھا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے غلاموں کی سیاست کو دیکھا، اس کلاس کو دیکھا جن کے بڑوں نے انگریزوں کی بوٹ پالش کیے اور جن کے بڑوں نے انگریزوں کے گھوڑے مالش کیے تھے، اس کی سیاست کو دیکھا۔ اس نے مردوں کو بھی محروم رکھا، اس نے خواتین کو بھی محروم رکھا۔ پاکستان میں بہت زیادہ پارٹیاں نہیں ہیں، پاکستان میں 2 پارٹیاں ہیں، ایک ظالم کی پارٹی اور ایک مظلوم کی پارٹی۔ ظالم ہمیشہ پر سر اقتدار رہتے ہیں اپنی دولت اور اپنی زر کی بنیاد پر، ورنہ ابھی الیکشن ہوا ہے سینٹ میں، آپ مجھے دیکھیں کون سا فرد صلاحیت کی بنیاد پر سینٹ کا ممبر بنا؟ ارب پتی، کروڑ پتی، جنہوں نے اپنی پارٹی لیڈر کو کروڑ ہا دیے، 35 کروڑ میں انہوں نے ٹکٹ بیچا۔ آپ مجھے بتائیں یہ لوگ جب سینٹ میں جا کر بیٹھیں گے، سب سے پہلے وہ اپنے جیب کا پیسہ دوبارہ حاصل کریں گے جو انہوں نے اس پر خرچ کیا ہے۔ یہ استحصالی معاشرہ ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، استحصالی نظام معیشت ہے۔ یہاں محنت کرتا ہے مزدور اور بھوکا سوتا ہے، یہاں کاشتکار محنت کرتا ہے اور نان شبینہ کا محتاج۔ یہاں صلاحیت کی بنیاد پر کسی کو جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے میں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی حقوق کی حصول کے لیے اس ملک میں اسلامی انقلاب کی جدوجہد میں آپ جماعت اسلامی کا ہم سفر بنیں، جماعت اسلامی کا ہم قدم بنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی سوسائٹی بن جائے جس میں نہ کوئی مظلوم ہو اور نہ کوئی ظالم ہو۔ ہم آپس میں سب مل کر لڑے، جہالت کے ساتھ لڑے، غربت کے ساتھ لڑے، مہنگائی کے خلاف لڑے، کرپشن کے خلاف لڑے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی ہو جس میں ریاست مظلوم کی وکالت کرے اور ریاست ظالم کے ساتھ کڑا نظر نہ آئے۔ ایک بار پھر میں حلقہ خواتین کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم آپ لوگوں کو
دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.